प्यारे दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। यकीनन इस वीडियो को सुनकर आप जरूर हैरत में पड़ जाएंगे कि ससुराल ऐसा भी होता है। ये कहानी है एक मजलूम गरीब बेचारे बाप की, जिसकी बेटी के ससुराल वालों ने इन्हें बहुत तंग किया हुआ था। इसलिए मेरी आप सब से गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि शायद जो ससुराल वाले अपने बहू बेटियों पर ऐसा जुल्म करते हैं, अल्लाह तबारक ताला इन्हें तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ससुराल फिरौन बना हुआ था। मैं और मेरी बेटी ससुराल की बहुदा बातें सुनने पर मजबूर थे। ससुराल की हर धमकी पर बेचारा लड़की का बाप मजीद हाथ जोड़ जोड़ कर झुक झुक कर मिन्नतें कर रहा था। लेकिन ससुराल के अंदर तो शायद कोई फिरौन की रूह आ गई थी। बाप बेचारा जितनी मिन्नतें करता, जितना ज्यादा झुकता, ससुराल के दिलो दिमाग को सुकून मिलता, वो और जोर जोर से दहाड़ता। इसी दौरान वो ससुराल वाले फाहिशा नजरों से चारों तरफ देखता कि देखो, मैंने लड़की के बाप को अपने कदम चटाने पर मजबूर कर दिया है। ये लड़की का बाप कीड़े मकोड़ों की तरह जमीन पर मेरे कदम चाट रहा है। जैसे ही कोई नया इल्जाम लगता, लड़की चीखती कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मेरा बाप शर्मिंदा हो। तो ससुराल अपने बेटे की तरफ देखकर हुक्म देता कि अभी इसको तलाक दो। इस लड़की को अपने खावन और ससुराल वालों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। इसकी जिद और अकड़ अभी गई नहीं, इसकी गर्दन का सरिया अभी निकला नहीं। तुम इसे अभी के अभी तलाक दो। तो लड़की का बाप मजीद हाथ जोड़ जोड़ कर अपने दामाद की दाढ़ी को हाथ लगाता कि खुदा के लिए ऐसा कोई कदम ना उठाओ। लड़की का बाप ससुराल वालों के कदम पकड़ लेता, ससुराल के कदम पकड़ता तो वो बहुत खुश होते कि हम सब ने एक लड़की के बाप को इतना मजबूर कर दिया है कि वो बार बार हमारे पांव पकड़ रहा है और कहता जाता है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच है, मैं और मेरी बेटी जो भी कह रहे हैं वो गलत है। आप सच्चे हैं, हम झूठे। लेकिन खुदा के लिए अपने बच्चों का सदका दे दें, खुदा रसूल के वास्ते तलाक ना दे, मेरी बेटी मर जाएगी। आप मेरी बेटी के माथे पर तलाक का दब्बा ना लगाएं। हम आपकी हर बात मानते हैं। हम स्टाम्प पेपर पर लिख कर अंगूठे दस्तखत करने को तैयार भी हैं। हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। जो आपके मुंह से निकलेगा हम वो मानेंगे, लेकिन खुदा के लिए हमारी बेटी को तलाक ना दे। इसी दौरान बाप बेचारा जोरों की तार रोना शुरू कर देता है। कभी दामाद, कभी इसकी सास, कभी इसका ससुर और बाकी ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मुझे ससुराल का ये वहशापन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा कलेजा कटा जा रहा था कि एक गरीब बेबस बाप को लड़के वाले इतना जलील कर रहे हैं, और भी वो बिना किसी बात पर इतना जलील कर रहे हैं, और बाप बेचारा अपनी बेटी का घर बसा रहा है, मिन्नतें तरले कर रहा है। मैंने 2-3 बार दरमियान में ये सब कुछ रोकने की कोशिश की, लेकिन बाप ने मुझे भी रोक दिया कि प्रोफेसर साहब, आप इनको नहीं जानते, ये ऊपर से बहुत मासूम बनते हैं, अंदर से क्या है ये हम लोग ही जानते हैं। आप शरीफ इंसान हैं, आप हमारे मामले में ना ही पड़े तो बेहतर है। मेरा इन लोगों के साथ कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं था। पिछले कई दिनों से लड़की का बाप मेरे पास आ रहा, सर मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा। लड़का अपने वालिदैन के साथ मिल गया है। इसके वालिदैन जो कहते हैं ये वही करता है। मैं गरीब इंसान हूँ, मेरी 2-3 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। छोटी सी एक दुकान है और इस बड़ी कायनात में मेरा कुछ भी नहीं है। सारी जिंदगी की कमाई और कमेटियां डालकर ये छोटी सी दुकान खरीदी। अब मेरी कल दुकान, ये छोटी सी दुकान जो मेरी वफात
وفات کے بعد میری بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن میرا داماد اور اس کا باپ بہت لالچی ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ تمہارا بڑا داماد ہے، تمہاری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ تم اپنی یہ دکان اپنے بڑے بیٹے کے نام کر دو، جبکہ میری 2 اور بیٹیاں ہیں، میں تینوں کو دینا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے داماد نے بہت ہی برے لفظوں میں کہنا شروع کر دیا کہ دکان میرے نام لگا دے، میں آپ کی دکان بیٹیوں کا خیال رکھوں گا، ان کی شادیاں کروا دوں گا۔ لیکن گھر لڑکی والے داماد اور سسرال والوں کی سازش دیکھ رہے تھے کہ کس طرح یہ لوٹ مار کر کے دکان پر قبضہ چاہتے ہیں۔ جب لڑکی والوں نے انکار کیا تو شروع میں تو نرم لہجے میں دھمکیاں دی، لیکن جب لڑکی والے نہیں مانے تو والد صاحب نے میرے باپ کو بہت دھمکایا کہ اگر تم نے یہ دکان میرے بیٹے کے نام نہ کی تو میں تم سب کو دیکھ لوں گا۔ اس لیے سر صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اب میں آپ سے مدد چاہتا ہوں۔ اب میری بیٹی کے سسرال والوں نے سازش کے ساتھ میری بیٹی کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، پورے گھر کے کام کرنے کے ساتھ ذلیل بھی کرنا شروع کر دیا ہے، میکے جانے پر پابندی، فون پر رابطہ بند کر دیا ہے، اس کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ بہو بیچاری نے تنگ آ کر زبان کھول دی، یہی گستاخی بہو کو بہت باری پڑ گئی، گھر سے نکال دیا گیا اور ساتھ ہی طلاق کا ایک نوٹس بھی بھیج دیا گیا۔ نوٹس دینے کا مطلب لڑکی والوں کو خوب بلیک میل کر کے اپنا مطلب پورا کرنا تھا۔ اب لڑکے کا باپ فرعون کا روپ دھار کر میری بیٹی کو طرح طرح کی اذیتیں اور مصیبتیں دیتا ہے اور میری بیٹی پر طرح طرح کے الزام لگاتا ہے کہ اب ہمارا اس لڑکی کے ساتھ گزارا نہیں، لڑکی میں بہت سارے عیب ہیں، کہ یہ لڑکی بدکاری کا الزام کے ساتھ، اور میری بیٹی پر یہ بھی الزام لگایا کہ اس کا شادی سے پہلے کسی اور کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق تھا۔ جب لڑکی پر یہ الزام لگایا تو اس بیچاری نے زبان کھول دی کہ آپ اس قدر ظلم نہ کرو، میں بدکار نہیں ہوں، لیکن معصوم غریب بے گناہ کے سننے والا کوئی نہ تھا۔ لڑکی کو گھر بھیج کر اب دھمکی دینا شروع ہو گئی تھی، ایک نوٹس بھی آ گیا تھا۔ لڑکی والوں نے صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن سسرال والے ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے، لہٰذا یہاں پر لڑکی والوں نے روحانی مدد کے لیے ادھر ادھر بزرگوں کے پاس جانا شروع کر دیا تاکہ سنگ دل لوگوں کا دل نرم پڑ سکے۔ بیچارہ باپ میرے پاس آنا شروع ہو گیا، جب بھی آتا خوب روتا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد کی پکار لگاتا۔ میں بھی اسے حوصلہ دیتا، لیکن ظالم ابھی نرم نہیں ہو رہے تھے کہ طلاق کے دوسرے نوٹس کا بھی وقت آ گیا۔ باپ بیچارہ اب مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، میں اس کو حوصلہ دیتے جا رہا تھا، اور یہ بیچارہ باپ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا کہ میری بیٹی کا گھر اجڑ جائے گا۔ میں نے گلے سے لگایا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کی مدد کیسے کروں۔ آخر اس نے کہا کہ سر صاحب آپ میرے ساتھ چل کر ان کو روکنے کی کوشش کریں کہ وہ میری بیٹی کو طلاق نہ دے۔ میں سسرال والوں کو نہیں جانتا تھا، اس لیے میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور باپ منتیں کر رہا تھا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کے ساتھ چلوں گا، لہٰذا میں مقرر دن ان کے ساتھ لڑکی کے سسرال والوں کے گھر آ گیا۔ میں نے جب سمجھنے کی کوشش کی تو سسرال والے بولے آپ نہیں جانتے، یہ لڑکی بدکار ہے، میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ لیکن جب تنگ آ کر باپ نے کہا آپ اس لیے تنگ آ کر بیٹی کے باپ نے کہا کہ میں سٹامپ پیپر پر سائن کر دوں گا کہ وہ دکان میں آپ کے نام کر دوں گا۔ اتنے میں سسرال اور داماد بولا کہ ٹھیک ہے آپ اکیلے کل آ جائیں، ہم صلح کر لیں گے۔ اس کے بعد میں واپس آ گیا، لیکن میرا کلیجہ بہت چیر چیر کر رو رہا تھا کہ لڑکے والے کس طرح فرعون بن کے لڑکی والوں کو ذلیل کرتے جا رہے ہیں۔ خدا ایسے
فرعون کو رائے راست پر لائے۔ اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہوں گے کہ بیچارہ باپ میرے پاس آیا اور بولا پھر کہ سر صاحب میں ایک بار پھر آپ کو داماد کے باپ کے پاس ملانا چاہتا ہوں۔ تو میں بولا آپ کی تو صلح ہو گئی تھی، اب مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ تو بولا میں نے اس کی ساری شرطیں اور دکان لکھ کر اس کو دے دی تھی۔ اتنے میں وہ سب خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور صلح ہو گئی۔ پچھلے ماہ ساس فوت ہو گئی تو غم سے سسرال کو فالج ہو گیا، زبان اور آدھا جسم بے جان ہو گیا تو سسرال تو سر صاحب جو حصہ مانگ رہا تھا خدا نے جسم کا ایک حصہ بیکار کر دیا۔ لڑکی کے باپ سے معافی مانگی، دکان واپس کر دی اور بار بار اشاروں سے معافی مانگتا ہے، مجھے ملنے کو کہتا ہے، شاید مجھ سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہے۔ میں قدرت کے انصاف سے حیران تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ پیارے دوستو، پاکستانی معاشرے میں لڑکے کس طرح فرعون بن کر لڑکی والوں کو غلاموں کی طرح ذلیل اور رواتے ہیں، حصہ مانگتے ہیں، جہیز مانگتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، طاقت جوانی میں لڑکی والوں کو غلام سمجھتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب آ جاتا ہے تو یہ فرعون ہمیں دریائے نیل میں غرق ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے فرعون کو عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور سب کے بیٹیوں کے سسرال والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نیک ہدایت عطا فرمائے کہ جو بہو ہوتی ہے وہ بہو نہیں بیٹی ہی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت عام ہو چکی ہے کہ غریب اور مظلوم بیچارے لوگوں پر سسرال والے بہت زیادہ ایسے ظلم کر ڈالتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہی بھول جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ہر بندے کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر بیٹی بہن کے نصیب اچھے لکھے، کیونکہ جب بیٹیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ بھی خوش نہیں رہتے، اور جب ماں باپ خوش نہیں ہوتے تو بیٹیاں ہمیشہ اسی غم میں اپنی زندگی گزار دیتی ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ نے اتنی ساری پریشانیوں کا سامنا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔